ایک مرتبہ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ الحمدللہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیم والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى الذین اتبعهم بإحسان، خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ سوچ کر کے کلمہ شریف کی تلاوت کر لیں کہ مولا جب ہمارا وقت اجل آئے، جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں اور ہم کو شہر خموسہ کا مسافر بنائے، مولا تبارک و تعالیٰ اس وقت ہماری زبانوں پر کچھ آئے یا نہ آئے، کلمہ شریف جاری ہو جائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ دوستو ایک دن ہم چلے جائیں گے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ کہ دوستو ایک دن ہم چلے جائیں گے، کر کے تم کو سلام آخری آخری۔ دوستو ایک دن ہم چلے جائیں گے، کر کے تم کو سلام آخری آخری۔ مال و دولت رہے گا پڑا سب کا سب، آئے گا جب پیغام آخری آخری۔ مال و دولت رہے گا پڑا سب کا سب، آئے گا جب پیغام آخری آخری۔ دوستو ایک دن کہ جب کہ مٹی کے نیچے دبانے لگے اور کاندھے پہ مجھ کو اٹھانے لگے، اور کاندھے پہ مجھ کو اٹھانے لگے، ہم کہیں گے خدا ہو گئے سب جدا، رشتے ناتے تمام آخری آخری۔ ہم کہیں گے خدا ہو گئے سب جدا، رشتے ناتے تمام آخری آخری۔ دوستو ایک دن، اب ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، زندہ دلی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 540 کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال النبی عن ابی ہریرہ قال لما قال، محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعۃ فقال عمر یا رسول اللہ ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، فقال نعم، فدعا بنطع فوسط، ثم دعا بفضل ازواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطاع شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم
فأخذوه في أوعياتهم. پورا مجمع محبت سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ حضرات کی سستی دیکھ کر کے مجھے بھی سستی آ گئی کہ میرے بھی ذہن سے حدیث نکل. حدیث شریف کا ترجمہ سنیں گے آپ حضرات تو اتنی آرام سے مت سنو. دیکھو ان کو تو سب کو تو معلوم ہی ہے, یہ تو اپنی اپنی جگہ سب ماشاءاللہ لاجواب اور عظیم ہستی ہیں. میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب غزوہ تبوک ہوئی تھی نا, یعنی جنگ تبوک, تو مسلمانوں پر بڑی غربت تھی. عالم یہ تھا ایک کھجور ایک مسلمان چوس لیتا, پھر وہی ایک کھجور دوسرے مسلمان کو دے دیتا, پھر وہی ایک کھجور وہ دوسرا مسلمان تیسرے مسلمان کو دے دیتا. وہ چوستا اور پانی پی لیتا. مگر دیکھو وہ کیسے مسلمان تھے, کتنی غربت کا عالم تھا. اللہ اللہ. مگر ایسے عالم میں بھی وہ صحابہ رسول آج کی طرح مسلمان نہیں تھے میرے بھائی. وہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کے طور پر روتے نہیں تھے, بلکہ یہی رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے, مولا تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہم کو نبی کا امتی بنایا ہے, صحابی رسول بنایا ہے. شکوہ نہیں کرتے. تو ان سے کہنے والوں نے کہا بھی تھا کہ صحابہ تمہیں ہو کیا گیا, تمہاری جانیں جا سکتی ہیں, تمہارے پاس کھانے کے لیے نہ تو کھانا ہے نہ لڑنے کے لیے تلواریں ہیں, تمہاری جان جا سکتی ہے. نبی کا دین چھوڑ کر کے آ جاؤ, مذہب اسلام سے رشتہ ناتا توڑ کر کے آ جاؤ, ہم تمہیں ٹھنڈا ٹھنڈا مشکیزے کا پانی پلائیں گے, ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے, شرط یہ ہے نبی کا دامن چھوڑ کر کے آ جاؤ. مگر وہ ایک ایک دیوانہ ان ظالموں سے یہی کہا کرتا تھا کہ محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے, محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے, ادھر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. اللہ اللہ. او ظالمو تم ہم کو مال کا جو ہے لالچ دیتے ہو, او ظالمو تم ہمیں ہماری جانوں کی دھمکی دیتے ہو, مگر کان کھول کر کے سنو, وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. اب یہ صحابی رسول ادھر سے نہیں گئے, آپ حضرات میری طرف دیکھیں. حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانا بہت کم ہے, کھانا منگوا لیجئے. تو وہاں پر ایک چمڑے کی چٹائی بچھائی گئی. کیا بچھائی گئی؟ چمڑے کی چٹائی. اب بچھا دی گئی. اب کوئی صحابی جو کا روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے, کوئی صحابی کھجور کا ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے, کوئی صحابی جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آ رہا ہے. معمولی سا کھانا اس چٹائی پر جمع ہو گیا. میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ معمولی سا کھانا کس چیز پر, سب لوگ بولو کس چیز پر, چٹائی پر جمع ہو گیا. کیا جمع ہو گیا؟ کھانا. اب ہم 10ویں میں 20ویں میں 40ویں میں یا یوں کہہ لو کہ برسی میں یا غرض کے کسی بھی فاتحہ میں جب ہم سامنے کھانا رکھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو وہاں میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں, اس بات میں آپ توجہ سے سنیں. اب جب وہ کھانا جمع ہو گیا تو ہمارے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کھانا کم ہے, مگر عمر کی حکمت نے جواب دیا کھانا تو کم ہے مگر نبی کی دعا میں دم ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور جب ہاتھوں کو اٹھایا تو اب یہ بتاؤ ہاتھ اٹھانے کے بعد کسی انسان کا نام لیا ہوگا یا پروردگار کا نام لیا ہوگا؟ جی. تو پتہ یہ چلا سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام پڑھنا بدعت نہیں ہے, مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے.
بے شک سبحان اللہ ادھر ہمارے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حدیث کہتی ہے شیء یسیر، معمولی سا کھانا تھا، مگر ہمارے حضور دعا کرتے جاتے تھے، صحابہ کرام مسکراتے جاتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ کھانا کم ہے مگر نبی کی دعا میں دم ہے. اور پھر ہمارے حضور نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو صحابی رسول تھے سب نے آ کر کے وہ جو کھانا تھا سب نے اپنے برتنوں کے اندر بھر لیا، مگر وہ کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. بتاؤ یہ سب فاتحہ ہی کی تو برکت تھی. ارے بولیے، یہ تو فتوے لگانے میں رہ گئے، نبی کی شان گانا نیچا دکھانے میں رہ گئے. مگر وہ سچا عاشق وہ بریلی سے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ہمارے حضور نے دعا فرما دی اور کھانے میں برکت ہو گئی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس لیے کہ جو میرے رسول فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. لوگ کہتے ہیں یہ تمہیں حدیث کہاں سے مل گئی؟ ہم کہتے ہیں اگر بریلی شریف کا سرما لگا کے پڑھتے ہیں نا تو تمہیں بھی مل جاتی. تم دیکھو قرآن اور حدیث تو وہی ہے، مگر اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ کے سنا دیں اور پھر میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں نا پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں آج دور حاضر میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کی مولانا ریحان صاحب بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھو کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سینوں کے اندر نا ایک دوسرے کی جو ہے نفرت آتی چلی جا رہی ہے. میں جگہ جگہ یہ تقریر میں کہتا ہوں، آپ بہت متوجہ ہو کر کے سنیں. ایک دوسرے کا حسد ہمارے سینے کے اندر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک دوسرے کی جو ہے کہ میں بتلاؤں آپ کو، ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. کہاں حاضر ہوئے؟ زور سے بولو، کہاں حاضر ہوئے؟ مسجد نبوی میں. آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا نا بیٹا کھو گیا، سرکار میرا بیٹا کھو گیا. ہمارے حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کا بیٹا فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا. اب جیسے ہی سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے اس باغ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو صحابی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو واپس بلاؤ، ان کو واپس پلٹاؤ. ہمارے حضور کی بارگاہ میں ان صحابہ کرام کو پیش کیا گیا. ہمارے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اتنی تیزی میں بھاگتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ اے میرے صحابہ تم اتنی تیزی میں دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا کھو گیا ہے، کئی روز سے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے سرکار. اب آ کر کے مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں باغ میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے، اس لیے میں بھاگتا ہوا جا رہا ہوں، اس لیے میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں. ہمارے حضور نے فرمایا اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے. میں جانتا ہوں کئی روز کے بعد تم اپنے بیٹے سے ملو گے، تمہارے لہجے میں عجیب درد ہوگا، اور جب تم اسے پیار سے جا کر کے بیٹا کہو گے تو اس میں غضب کا پیار ہوگا. سنو میرے صحابی، وہاں جا کر
کر کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے مت بلانا، بلکہ اس کا نام لے کر کے بلانا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ وہاں پر یتیم چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے ہوگے، اور جب تم اسے پیار سے جا کر کے بیٹا کہو گے تو ان بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کسی کا دل توڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج اسی نبی کا کلمہ پڑھ گئے۔ عالم یہ ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں قوت و مروت ہے مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی، ہمارے حضور نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ آج تمہارے دل میں جو آئے، جو تمہیں مانگنا ہو مانگ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ سرکار ابا حضور سے مشورہ کر لو؟ سرکار نے فرمایا مشورہ کر لو۔ آپ مشورہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جو مانگنا ہو مانگ لو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی سرکار سے کہنا معراج کی رات میں قرب خاص میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ کیا؟ ان باتوں میں سے بولیے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ اس لیے علم کی قدر کرو، علم والوں کی قدر کرو۔ ایسا نہیں کہ بیچارے اگر مولانا تھوڑے رنگین میں اگر کرتا پہن لے تو کہ مولانا کہاں سے مار دیا۔ قدر سمجھو علم کی۔ حضرت عائشہ آتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں ایسا پوچھ لیا؟ عرض کرتی ہیں جی حضور پوچھ لیا۔ بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں سرکار ان باتوں میں سے نا ایک بات بتا دو جو معراج کی رات میں قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں۔ تھی تو چھپی ہوئی باتیں، تھی تو راز و نیاز کی باتیں، لیکن سرکار نے پہلے وعدہ فرما لیا تھا نا جو مانگو گی وہ میں عطا کروں گا۔ اب بہت متوجہ ہو کر کے سنو اور میری اس بات کو نا اپنی دل کی تختی پر لکھنا۔ اب ہمارے حضور نے فرمایا اے عائشہ معراج کی رات میں قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا اے محبوب تیرا جو بھی امتی کسی دوسرے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا یہ میں نے اپنے ذمہ کرم میں کر لیا ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا فرما۔ میرے ساتھ بولیے کہ اے محبوب، بولیے اے محبوب تمہارا جو بھی امتی کسی دوسرے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا یہ میں نے اپنے ذمہ کرم میں کر لیا ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا فرماؤں گا۔ اب حضرت عائشہ سے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ بیٹی جو سرکار بتائیں نا وہ مجھ کو آ کر بھی بتانا۔ اب حضرت عائشہ جا کر کے بتاتی ہیں کہ ابو جان سرکار نے یہ فرمایا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے، اتنے آنسو آئے کہ آپ رونے لگے، آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا حضور بابا جان اس میں رونے والی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں بہا رہے ہو، اس میں تو خوش ہونے والی بات ہے۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹی تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، تمہارا باپ تصویر کے دو رخ دیکھ رہا ہے۔ بیٹی ذرا سوچو جب دل جوڑنے میں اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، بغیر حساب کے جنت میں مقام ملتا ہے، تو خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو بغیر حساب کے جہنم بھی تو مل سکتی ہے۔ میری اس بات پر جو ہے توجہ دو اور اپنے دل پر لکھ کر کے لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے بلکہ کسی کا دل توڑیں گے نہیں۔